پیری اور مریدی. پیر کا ہونا صوفیہ اولیاء کے نزدیک ضروری ہے اور اس کی شرائط بھی امام اہل سنت نے لکھ دیں، لیکن پیری کے تخیل اور تصور میں ایسا گیٹ اپ کہ کمر سے نیچے لٹکتے ہوئے بال ہوں گے، کانوں میں مورکیاں ہوں گی، ہاتھوں میں کڑے ہوں گے، پاؤں میں گھنگرو ہوں گے، رنگ برنگے کپڑے ہوں گے، ایسا تصور پیری کے بارے میں شریعت اور اہل سنت کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے. پیری کا تصور کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ایک مقام پہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اولیاء فرماتے ہیں رب کی ساری خدائی میں سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پیر کوئی نہیں اور سیدنا صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ لہذا ایسے تصور جو ہمارے لوگوں نے خصوصاً نوجوانوں نے پالے ہوئے ہیں ان وہموں سے باہر نکلی ہے. یہ بات کہ پیر کا بیٹا بھی پیر ہوگا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج خانقاہوں پہ خاک اڑ رہی ہے، خلاف شرع حرکات ہو رہی ہیں اور کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور ساری رسوائی اہل سنت و جماعت کے حسین عنوان کی ہو رہی ہے. امام اہل سنت نے اس پر بھی پوری کتاب لکھی ہے. کہاں کہاں یاد کرو گے اعلیٰ حضرت کو؟ اس پر بھی پوری کتاب لکھی ہے کہ سجادگی کے اصول کیا ہیں، مسند پر کون بیٹھے گا. یہ کوئی مسٹ نہیں، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ پیر کا بیٹا پیر ہوگا. شرط یہ ہے کہ جس میں 4 شرائط پائی گئیں وہ گدی پر بیٹھنے کا اہل ہے. وگرنہ بڑی معذرت سے کہوں گا دکاندار کتنے بھی رکھ لیجئے، ہر بزنس مین کی مرضی ہے، پر ہر بندہ پیر ہو یہ ہرگز ضروری نہیں ہے. اس کو بھی ذہن نشین رکھیے. ایک اور بات، کڑے، انگوٹھیاں، دھاگے، اب ان چیزوں کو بھی اہل سنت کی علامت سمجھا جانے لگا. کسی ولی نے کڑے فروخت نہیں کیے، انگوٹھیاں فروخت نہیں کی، دھاگے فروخت نہیں کیے. ہاں اولیاء نے ایک کام کیا ہے کہ لوگ رب کی رحمت کے کڑے میں آ جائیں. سبحان اللہ، لوگ رب کی رحمت کے کڑے میں آ جائیں. باقی کڑوں کا لوہا پہننا ویسے ممنوع، سونا پہننا ویسے ممنوع، چاندی کی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک نگینے والی، اس کی شرعی طور پر اجازت ہے. تو ایسے بہروپ اور ایسے گیٹ اپ کو کسی صورت بھی اہل سنت کا عنوان نہیں دیا جا سکتا. اب ایک اور چل رہا ہے، کڑوں، دھاگوں اور انگوٹھیوں سے بات چل نکلی ہے مختلف جھنڈوں کی جو مختلف نظریات کی نشانی اور تشخص ہے. اور یہاں پر کم نہیں ہے کہ کیا نقابت ہو اور کیا ثناخانی کے میدان میں آنے والے ہوں، اور خطباء بھی اس دوڑ میں شاید کسی سے پیچھے رہنے کو تیار نہیں. جو برملا کہتے ہیں کہ فلاں کا جھنڈا لگ سکتا ہے، فلاں کا جھنڈا کیوں نہیں لگ سکتا. اتنی ہی ریکویسٹ کریں گے، سارے پاکوں کے پاک ناموں کو سلام ہے، پر جھنڈا غیر کی علامت والا ہمارے گھر پہ نہیں لگے گا. سمجھا رہی یہ بات کی کہ جس میں غیر کا تشخص ہو، جس میں دشمن کا رنگ چھلکتا ہو، جس میں صحابہ پہ تبرک کرنے کا رنگ چھلکتا ہو، لہذا ناموں پر دھوکہ نہ دیجئے. اہل بیت کو کس طرح ماننا ہے یہ تو کوئی ہمیں تب سکھائے اگر کسی اور کے پاس احمد رضا ہو. اور صحابہ کرام کو کیسے ماننا ہے یہ تو ہمارا ٹیچر وہ بنے جس کے پاس احمد رضا جیسا ہو. الحمدللہ ہمارے سروں پہ چھتر چھایا ہے بریلی کے تاجدار کی، جس نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا، حق کے علم کو بلند کیا، سچے اور کھرے عقیدے کا دفاع کیا، سرحد ناموس رسالت پر پہرا دیا. شان الوہیت ہو، شان رسالت ہو، شان صحابہ اہل بیت ہو، ہر میدان پر جو ادب کی سرزمین پر کھڑا کرتا ہے اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.
سے بھی ملاتا